بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادری آٹوز کی طرف سے چودھری مختار احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم آپ کو گاڑی سیٹ کے بارے میں، اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ ہمارا گاڑی سیٹ جو ہے وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ جو صحیح گاڑی سیٹ ہے، اگر اس کی فٹنگ وغیرہ اور سارے معاملات ٹھیک ہوں تو اس کو 25 سے 30 ہزار کلومیٹر چلنا چاہیے۔ اگر ہلکے سے ہلکا سیٹ بھی اگر آپ ڈالتے ہیں تو اس کو بھی 15 سے 20 ہزار کلومیٹر چلنا چاہیے۔ اکثر دوستوں کے جو گاڑی سیٹ ہیں وہ 5 سے 7 ہزار کلومیٹر چلنے کے بعد ہی جواب دے جاتے ہیں۔ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کون سی ایسی 5 غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے آپ کا گاڑی سیٹ جو ہے وہ کم چلتا ہے اور جلدی خراب ہو جاتا ہے، کون سے ایسے فالٹ ہیں ان وجوہات کی وجہ سے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم آپ کو آج بتانے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو ان چیزوں کے جو ریٹس ہیں وہ بھی بتائیں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کے اگلے حصے کی طرف۔ 5 ایسی غلطیاں ہیں مین جن کی وجہ سے آپ کا جو گاڑی سیٹ ہے نا 15 ہزار 20 ہزار 25 ہزار 30 ہزار کلومیٹر چلنے کے بجائے 5 ہزار 7 ہزار کلومیٹر چلتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے۔ کون سی 5 غلطیاں ہیں؟ ان میں سب سے پہلی جو غلطی کرتے ہیں وہ اکثر دوست جو ہیں وہ چین کور نہیں لگاتے۔ گاڑی سیٹ نیا ڈلوا لیا لیکن چین کور جو ہے وہ نہیں لگوانا، خراب ہو گیا یا ٹوٹ گیا ہے تو اس کو اتار کے پھینک دیا، لیکن نیا جو ہے وہ نہیں لگانا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی میل مٹی یا ریت ہوتی ہے یا پانی ہوتا ہے وہ سارا چین کو لگتا ہے اور اس سے جو ہے وہ گاڑی سیٹ کی لائف جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا جو مین ایٹم آ جاتی ہے اس میں، یہ چین کور کا ایک ربڑ ہے، یہ چھوٹی سی ایٹم ہے۔ اگر یہ بھی اترا ہوا ہو لیکن آپ کا جو چین کور ہے وہ لگا ہوا ہو تو اس کے نہ ہونے سے بھی جو ہے وہ مٹی اندر جاتی ہے، پانی اندر جاتا ہے، اس سے بھی اس کی لائف جو ہے وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ ہم اگر گاڑی تو اچھا ڈلوا لیا لیکن جب بھی ہم اس کی سروس کرواتے ہیں، واٹر سروس یا گھر میں دھوتے ہیں یا کبھی اگر ہم بارش کے پانی سے گزرتے ہیں تو ہمارا جو گاڑی سیٹ ہے وہ پانی اس کو لگ جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، اس کو ہم صاف نہیں کرتے یا اس کو دوبارہ لوبریکینٹ نہیں کرتے، تیل نہیں لگاتے تو وہ خشک چلنے کی وجہ سے اور میل مٹی کے ساتھ چلنے سے اس سے بھی جو آپ کا گاڑی سیٹ ہے وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ اگلا آئٹم جو ہے وہ اس کے اندر ہی آ گئی، یہ لوبریکینٹ نہ کرنا اچھے سے اور غلط لوبریکینٹ کرنا۔ اب غلط لوبریکینٹ کرنے کا مطلب یہ ہے، ہم جب مکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں سروس کروانے کے لیے، ٹیوننگ کروانے کے لیے، تو وہ جو انجن سے نکلا ہوا گندا تیل ہوتا ہے وہی جو ہے وہ چین کو لگا دیتے ہیں۔ اب وہ تیل جو ہے اس کے اندر انجن جب ورکنگ کرتا ہے اس کے اندر جو اس کے پرزے جو ہیں وہ گھستے ہیں تو ان کا جو وہ ایک طرح کا لوہے کے پارٹیکل جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ یہ جب ہم چین کو لگاتے ہیں تو چین کے فائدے کے بجائے وہ چین کو نقصان دیتے ہیں، یہ وجہ بھی ہو جاتی ہے اس کے جلدی خراب ہونے۔ ڈرم ربڑ جو ہیں بعض اوقات جو ربڑ کے ہوتے ہیں، یہ والے جو ہوتے ہیں، یہ 4 ہوتے ہیں گراری ہب کے ساتھ، مین جو ہب ہے اس کے اندر ڈالے ہوتے ہیں۔ اب اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم موٹر سائیکل چلاتے ہیں یا موٹر سائیکل روکتے ہیں، بریک لگاتے ہیں تو جو جھٹکا ہوتا ہے گراری ہب کا ربڑ نے برداشت کرنا ہوتا ہے۔ تو جب یہ ربڑ جو ہے یہ اس کے اندر جو یہاں پہ گراری ہب کا یہ پورا اس نے بیٹھنا ہوتا ہے، یہ جس طرح آپ شاید دیکھ سکتے ہو اچھے سے، جو ہول ہوتا ہے ربڑ کا کچھ عرصے کے بعد جو ہے اس میں گیپ آ جاتا ہے۔ اب جب اس میں گیپ آ جاتا ہے تو جب موٹر سائیکل ہم چلاتے ہیں تو تب بھی جو جھٹکا ہے وہ چین کو لگتا ہے، اور جب ہم بریک لگاتے ہیں تو تب بھی بریک لگانے کا جھٹکا جو ہے وہ چین کو لگتا ہے، تو اس سے بھی چین کی اور گراریوں کی جو لائف ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ اور چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جو ہے یہ آپ کا گاڑی سیٹ جو ہے وہ کم عرصہ چلتا ہے، ان چیزوں کا دھیان نہیں کرتے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو چین ہے وہ اس کی بیلنسنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی۔ اس کے بعد جو چین ہے آپ کا بار بار ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے یا لاک ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، یا چین کا لاک نہیں ٹوٹتا لیکن چین اتر جاتا ہے بار بار، تو آپ بار بار مکینک کے پاس جا کے وہ چین چڑھواتے ہیں، چین بار بار ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ لے کے جاتے ہیں مستری سے ٹھیک کرواتے ہیں لیکن پھر چین ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ ان میں سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے ناقص ہونے کی وجہ سے یا ان میں فالٹ آ جانے کی وجہ سے جو ہے یہ معاملات پیش آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کا گاڑی سیٹ شور کرنا شروع کر دیتا ہے، اب وہ ٹک ٹک کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں ان کی وجہ سے یہ جو آپ کا گاڑی سیٹ ہے وہ ٹھیک نہیں چلتا، اس کی لائف جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ نیا گراری سیٹ ڈلواتے ہیں تو ان میں آپ گراری سیٹ کے علاوہ جو باقی کچھ چاند ایٹمز ہیں، 5-6 ایٹمز ہیں، ان کا بھی لازمی خیال کریں، وہ بھی آپ کی جو ایٹمز ہیں وہ ٹھیک ہونی ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے گراری سیٹ لے لیا، اس کے بعد آپ کی یہ گراری آپ بھی اس کو بولتے ہیں، سپراکٹ آپ بھی بولتے ہیں، مختلف مکینک جو ہیں اپنے اپنے طریقے سے انہوں نے اس کے نام رکھے ہوتے ہیں، اس کو بھی آپ نے لازمی چیک کروانا ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ ایک بیرنگ ہوتا ہے، 6203 اس کا نمبر ہوتا ہے، یہاں پہ یہ فٹ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی اکثر پلے آ جاتی ہے، اگر یہاں پہ اس کی پلے آ جائے تو آپ نے اس کو بھی لازمی چینج کروانا ہے۔
اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. سستی سی آئٹم ہے, 250 سے لے کے 300 روپے تک مختلف کمپنیوں میں اس کا ریٹ ہے. تو چھوٹی سی آئٹم ہے, اگر آپ گراڑی سیٹ ڈلوا رہے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ لازمی چیک کروائیں. اگر اس میں فالٹ ہے تو یہ آپ چینج کروا لیں. ٹھیک ہے, یہ 6203 نمبر یہ آپ نے چیک کروانا ہے. اگر اس میں پلے ہو یا یہ شور کر رہا ہو, اس میں آواز آ رہی ہو, تو یہ آپ نے جو ہے وہ لازمی چینج کروا دیں. دوسری آئٹم یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, ڈرم ربڑ ہے. یہ آپ نے چیک کروانے ہیں. اگر ان کا یہ جو ہول ہے اگر یہ کھلا ہو چکا ہے, اس میں گیپ آ چکا ہے, تو یہ ڈرم ربڑ بھی آپ نے لازمی چینج کروانے ہیں. ساتھ میں آپ کو بیرنگ کا ریٹ بھی بتا دوں, یہ زیادہ سے زیادہ 100 روپے کا بیرنگ ہے, 300 روپے کی یہ گاڑی اب ہے. اور اس کے بعد یہ ڈرم ربڑ جو ہے یہ 70 سے 80 روپے کے ہیں, اچھی جو کمپنیز کے ہیں, کرون فان وغیرہ کے. اس کے بعد ایک آئٹم آ جاتی ہے, یہ اس کو ویل سلیپ بھی بولتے ہیں, گوڈ بھی بولتے ہیں, مختلف مکینک کے اپنے نام ہوتے ہیں. یہ یہاں پہ اس کے جو آپ کی ویل ہب ہے, اس کا جو بیرنگ ہے, اس کے ساتھ ہی اس نے فٹ ہونا ہوتا ہے, اور اسی پہ یہ آپ کا جو یہ گراری ہب ہے یہ فٹ ہونی ہوتی ہے. تو سارا دار و مدار جو ہے اس پہ ہوتا ہے, اس نے اس کو قابو بھی کرنا ہوتا ہے, اس سے اس کی الائنمنٹ بھی ہوتی ہے. ایک آئٹم اس کی قابلہ کٹ آ گئی, جس سے یہ آپ کی گراری ہب جو ہے یہ فٹ ہوتی ہے. اس کے ساتھ جو مین بڑی گراری ہوتی ہے گراری سیٹ کی, وہ اس کے ساتھ فٹ ہونی ہوتی ہے. اگر یہ آپ کے اس کی خراب ہو گئی ہے یا لوز ہو گئی ہے تو یہ بھی پھر پلے کرے گی, تو اس کو بھی آپ نے لازمی چینج کروانا ہے. 70-80 روپے کی یہ آئٹم ہے. یہ آئٹم آ جاتی ہے اس کے ایڈجسٹر کی, جو اس کو الائنمنٹ جو ہے وہ کرتی ہے. تو یہ اس کو چڑیاں بھی بولتے ہیں. یہ 60 روپے کی دونوں ہیں, تو یہ بھی کوئی اتنی مہنگی نہیں ہے. یہ 4-5 چیزیں ہیں, یہ آپ نے لازمی چیک کروانی ہے, صرف چیک کروانی ہے. اگر ان میں فالٹ ہے تو پھر ان کو چینج کروا لیں. اگر ان میں کوئی بھی آئٹم آپ کی خراب نہیں ہے, سب چیزیں ٹھیک ہیں, تو پھر آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ انہیں کوئی دوبارہ استعمال میں لا سکتے ہیں. مین ہب جو ہے پیچھے والی, اس کے اندر 2 بیرنگ ہوتے ہیں, وہ بھی آپ چیک کروا لیں جب بھی آپ گریڈ سیٹ ڈلواتے ہیں نیا. اگر اس میں پلے ہے تو وہ بھی چینج کروا لیں. تو اس سے جو آپ کے سارا جو معاملات ہیں ایڈجسٹمنٹ کے بھی, اور الائنمنٹ کے بھی, اور شور کے بھی, پلے کے بھی, یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کے حل ہو جائیں گے. تو اس کے بعد جو آپ کا گراڑی سیٹ ہے وہ انشاءاللہ 15 سے 20, 20 سے 25, اور 25 سے 30 ہزار کی جو ہے وہ حد تک چل سکتا ہے. آپ نے اس کے چین کور کا دھیان کرنا ہے. چین کور جو ہے وہ اس کے بغیر کبھی بھی نہیں آپ نے موٹر سائیکل چلانی. اس کے علاوہ چین کور کا جو ربڑ ہے اس کا دھیان کرنا ہے, وہ کبھی بھی اترا ہوا نہ ہو. اگر کبھی بھی وہ گر جاتا ہے, اتر جاتا ہے, تو فوراً لے کے نیا لگوائیں. یہ 10 روپے کی آئٹم ہے, اتنی مہنگی آئٹم نہیں ہے, لیکن اس سے بھی جو مٹی اندر جاتی ہے اس سے جو گراڑی سیٹ ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. گراڑی سیٹ, تو گراڑی سیٹ آپ جس بھی کمپنی کا ڈالیں گے وہ انشاءاللہ اگر ان چیزوں کا آپ دھیان کریں گے تو آپ کا گراڑی سیٹ جو ہے وہ اچھا چل جائے گا. چاہے وہ پھر کرون لفان کا ہو, چاہے پھر وہ لیپرڈ کا ہو, چاہے وہ مسٹر کنگ کا ہو, چاہے وہ روڈی کنگ کا ہو, چاہے وہ ISH کا ہو, چاہے وہ سپر پاور کا ہو. آپ ان میں سے جو بھی ڈالیں گے وہ آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ اچھی کارکردگی بھی دکھائے گا, آپ کو شور بھی نہیں دے گا, آپ کو تنگ بھی نہیں کرے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو مائلیج ہے وہ بھی اچھی آئے گی. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر اس کے علاوہ آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹ سیکشن پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. گراڑی سیٹ کا ریٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. ساتھ میں دوستوں کو جو ہم سے سامان منگواتے ہیں ان کے لیے, اگر آپ پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے, اس پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو آپ کو جو بھی چیزیں چاہیے ہوں وہ ہم آپ کو بھیج دیں گے پاکستان پوسٹ کے ذریعے. ہم چلتے ہیں گراڑی سیٹ کے جو ریٹ ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. سب سے پہلے CD70 کا گراڑی سیٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس کرون فان کمپنی میں. یہ ملیشیا ٹائپ ہے. اس کا لسٹ ریٹ جو آج کی تاریخ میں, آج 13 سپٹمبر ہے, کل 14 سپٹمبر ہو جائے گا جب ویڈیو اپلوڈ ہوگی. تو یہ آج کی جو لسٹ ریٹ ہے اس کے مطابق اس کا ریٹ 1580 روپے ہے, لیکن قادری آٹوز کی طرف سے ڈسکاؤنٹ کرنے کے بعد آپ کو یہ ملے گا 1500 روپے کا. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ہونڈا CG 125 کا. 125 کا جو گراڑی سیٹ ہے وہ لسٹ ریٹ ہے 1950 روپے, اور قادری آٹوز کی طرف سے آپ کو ڈسکاؤنٹ کرنے کے بعد ملے گا 1850 روپے میں. اسی طرح ہمارے پاس آ جاتا ہے یونائٹڈ 100 کا. یونائٹڈ 100 میں بھی آ سکتا ہے, اور 110 میں, روڈ پریس 110 cc میں بھی آ سکتا ہے. اس کا آج کا جو لسٹ ریٹ ہے کرون فان کمپنی میں وہ ہے 2100 روپے, اور یہ آپ کو قادری آٹوز کی طرف سے ڈسکاؤنٹ کر کے ملے گا 2000 روپے کا. تو دوستو ساتھ میں آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ ہم آج یہ 13-14 سپٹمبر کو ویڈیو بنا رہے ہیں, تو ڈالر کی جو اڑان ہے اس کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے, کوئی چیز اسٹیبل نہیں ہے پاکستان میں.
تو ریٹ اپ ڈاؤن نہیں اپ ہی ہوتے ہیں، ڈاؤن ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جب بھی آپ ہمیں آرڈر لکھائیں تو ریٹ جو ہے وہ کنفرم کر لیں، اگر اس میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلی آتی ہے تو وہ پھر آپ کو برداشت کرنی پڑے گی۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ریٹ دیں کم از کم وہ 15-20 دن تک یا 1 ماہ تک جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی ریٹ پہ آپ کو سامان مہیا کریں، کیونکہ جتنا ہمارے پاس اسٹاک ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ 15-20 دن تک یا 1 ماہ تک جو ہے وہ ہم مینٹین رکھیں اور اسی ریٹ پہ ہی آپ کو جو سامان ہے وہ مہیا کریں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو کسٹمر ہیں وہ زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں ہم سے، ہم کم مارجن پہ سامان انشاءاللہ آپ کو مہیا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔